استغفار کے فضائل اور استغفار کے حوالے سے جو بات ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ اگر میں اس پہ یقین کریں 100 ویڈیوز بھی بنا لوں نا تو وہ بھی کم ہوگی، کیونکہ اس کے فضائل، اس کے معجزات اتنے زیادہ ہیں۔ اور یہ چیز تو میرے اپنے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ چیز وہ ہے جو میں اپنے ایکسپیرینس سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ استغفار کا طریقہ کار، استغفار پڑھنے کے فضائل، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی میری بہن نے جنہوں نے اپنی سٹوری میرے سے شیئر کی، انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں، آپ اپنے ویورز تک میری سٹوری ضرور پہنچائیں تاکہ جو کچھ میرے ساتھ زندگی میں ہوا، میں چاہ رہی ہوں وہ سب لوگوں کو پتہ لگے کس طرح میں نے استغفار کی، کتنی دفعہ کی، اور اس سے میری زندگی میں کیا بڑا معجزہ ہوا، میری زندگی میں وہ خوشی آ گئی جو شاید میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ سارے راستے ہر طرف سے میرے لیے بند ہو گئے، لیکن اللہ نے میرے لیے ایسی جگہ سے راستے کھولے اور ایسے میرے لیے وسائل بنائے جو کہ میری عقل اس پہ حیران رہے گی۔ تو اسی حوالے سے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ کو میری جو بہن ہے جنہوں نے مجھے سٹوری شیئر کی، ان کی سٹوری بھی بتاؤں گی، کس طرح سے انہوں نے استغفار پڑھا، کتنی دفعہ پڑھا، اور انہیں ان سے کیا فائدہ ہو، یہ سب کچھ آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ پلیز ویڈیو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب سب سے پہلے تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہوگی، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور چلتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ اور آج کا ٹاپک وہی ہے جناب استغفار کا۔ اور سب سے پہلے تو جو لوگ میری ویڈیو کو واچ کریں ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد استغفار بھی ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھتے رہنا۔ استغفار کنٹینیو رکھیے گا، اور ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میری پیاری سی بہن کی سٹوری، اور انہوں نے مجھے شیئر کی، پاکستان سے ہی ہیں، سٹی کا نام نہیں لوں گی اور ان کا نام بھی نہیں لوں گی کیونکہ ظاہر ہے یہ چیزیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ آ کے سٹوری شیئر کی تو میں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اچھا، تو یہ انہوں نے مجھے بتایا، میں انہی کی زبانی آپ کو بتاتی ہوں کہ جناب ایسا ہوا میرے ساتھ کہ شادی کو تقریباً 9 سال سے زائد ہی عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اولاد نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے کہتی ہیں کچھ تو میں پریشان تو تھی اور بہت سے علاج کرا چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے ہمیشہ ہر رپورٹ میں یہی کہا کہ آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ہسبینڈ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، اور بس جو ہے وہ آپ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی کہ اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ ایک تو میں ایک چیز یہاں پہ ایک پبلک سروس میسج ہی دوں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کسی کی شادی ہوگی تو اس کی اولاد نہیں ہے، یا اگر کسی کی اولاد ہے اس کے بیٹے نہیں ہے، تو خدا کا واسطہ ان سے بار بار یہ چیز مت پوچھیں، یہ اللہ کے کام ہے یا یہ ان کے بہت بہت پرسنل ایشو ہے۔ اگر جو بھی ان کے مسائل ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ جانتے ہیں، اس لیے بار بار کسی کو مت پوچھیں تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی، شادی ہو گئی تو ابھی تک بچے کیوں نہیں ہوئے، او ہو بچے ہو گئے، 2 بیٹی ہیں تو لو بس 2 بیٹیاں، تو پتہ نہیں کیا ہو گیا زمانے میں، اور تم جو ہے نا دنیا کی اس وقت سب سے زیادہ پریشان حال انسان ہوں کہ تمہاری 2 بیٹی ہیں، اب تیسری دفعہ بس بیٹا ہونا چاہیے۔ اچھا تیسری دفعہ اب ہو رہا ہے تو بس جی اللہ نہ کرے تمہارے بیٹی ہو جائے، خدا کا واسطہ ہے اس قسم کی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، لڑکا لڑکی بیٹا بیٹی ان چیزوں سے نکل جائیں، سب برابر ہیں، سب کو ایک جیسے حقوق دیجیے اور سب کو ایک جیسا پیار محبت دیجیے۔ باقی اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں عطا کرے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ کسی انسان کو مجبور دے کے اسے بار بار مت پوچھیں کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ اچھا بہرحال یہ تو گئی یہ بات، تو کنٹینیو کرتے ہیں دوبارہ سے۔ تو پھر کہنے لگیں کہ اب کیونکہ 9 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا تھا، سسرال والوں نے بھی بڑا اس موقع پہ انہوں نے شاید 9 سال صبر کر لیا۔ اس کے بعد کہنے لگی مجھے بس اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میرے ان لاز نے سنانا شروع کر دیا کہ جی اب تو ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو خوشی نہیں آئی، اتنا عرصہ ہو گیا۔ تو کہتی میں بہت پریشان تھی اس سلسلے میں۔ تو کہتی ہیں ایک دن ایسے ہی نا اچانک میں یوٹیوب پہ اسکرول کر رہی تھی تو میری نظروں کے سامنے سے نا ایک استغفار کی ویڈیو گزری، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا، توبہ کرنا انسان کا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے کہا کہ میں تو ہر طرف سے مایوس ہوں، لیکن بہرحال میں تو سب کچھ کر چکی ہوں۔ ظاہر ہمارے یہاں ایک معاشرتی رویہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگ ڈاکٹر سے مایوس ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہم نقلی پیروں فقیروں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ جو لوگ اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال اصل و نقل میں فرق ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگی میں تو وہ سب کچھ کر چکی تھی، تو بہرحال میرے دل میں یہ ہوا کہ چلو میں یہ بھی کر کے دیکھتی ہوں، کیا پتا اللہ پاک میری مشکلات کو آسان کر دے، میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو کہتی ہیں میں نے پھر استغفار کو سٹارٹ کر دیا، اور نماز کہتی ہیں میں پہلے پڑھتی تھی لیکن اتنی پابندی سے نہیں، اور استغفار کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں، نماز آپ کا پہلا فرض ہے۔ تو کہنے لگی میں نے پہلے کوشش یہ کی کہ میں نمازیں جو ہے نا میری وہ کمپلیٹ ہوں، اور میں نمازیں اپنی جو ہے وہ
ریگولر بیسس پہ پڑھ سکو. تو کہنے لگی یہ چیز میں نے سٹارٹ کر دی. ساتھ کہتی میں نے استغفار سٹارٹ کیا. کہتی میں نے کس طرح پڑھا, میں نے دن میں اس کو 1200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا. ڈیوائڈ کر لیا, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی نمازوں کے ساتھ, اور 1200 مرتبہ میں نے ٹوٹل پڑھنا. اور پڑھنا اس طرح سے کہ جب میں نے سٹارٹ کرنا لائک فجر کے بعد, تو میں نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا, اور اس کے بعد میں نے اپنی استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی. اور کہنے لگی پھر عشاء کے ٹائم میں پھر دوبارہ جب میرا اینڈ ہوتا تھا 1200 کا, اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی. اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک تو بے شک دلوں کے حال جاننے والا ہے, تو ہی میرا رب سب کچھ دینے والا ہے, عطا کرنے والا, تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور مجھے کس چیز کی خواہش ہے, تو بس اللہ پاک مجھے صاحب اولاد کر دے. تو کہنے لگی بس یہ چھوٹی سی چیز تھی, میں نے اس کو شروع کر دیا. کہتی ہیں جب میں نے ایک بار شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا, اور میں ناغہ نہیں کرتی تھی. اور اللہ کی طرف سے دیکھیں جو ناغہ ہو جاتا ہے تو کہنے لگی وہ تو ایک الگ چیز تھی, لیکن میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ اس کو کرتی تھی. تو کہنے لگی پھر وہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ بس مجھے یہ لگا کہ اب تو یہ چیز تو ضروری ہے ہی ہے. بس کہنے لگی پھر تو میرے دل کو ایسا سکون آنے لگا کہ مجھے نہ تو وہ سسرال والوں کی باتیں بری لگتی تھی جو مجھے تانے دیتے تھے, نہ مجھے یہ برا لگتا تھا کہ اب کوئی مجھ سے پوچھ رہا ہے. کہہ رہے کہ میں نا بس ہر بات میں کیا, جب کوئی مجھ سے پوچھتا تھا یا سسرال میں کچھ کہتے تھے تو ایک بڑی پرسکون سی اسمائل جو ہے نا وہ میرے چہرے پہ آ جاتی تھی, اور مجھے بڑا اس پہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا سنے گا. تو کہتی پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ جناب کیونکہ سسرال والوں کا مطالبہ بڑھ رہا تھا, تو میرے ہسبینڈ نے ایک دن مجھے کہا, وہ بھی خیر کہتی بہت پریشر میں تھے, انہوں نے کہا جی کہ اب مجھے گھر والے کہہ رہے ہیں تو دوسری شادی کر لو, تو تم مجھے اجازت دے دو, اگر تمہاری اجازت ہے, اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کر لوں اور گھر والوں کی بات مان لوں, تو جیسے تم کہو گی ویسے جو ہے نا وہ میں کر لوں. کہ نہیں, میں نے اس وقت جو ہے نا میں خاموش ہو گئی, لیکن پھر میں نے دوبارہ سے جو ہے, کیونکہ کہتی میں استغفار تو کر رہی تھی, اور میں نے بس اللہ سے سمجھ لیں کہ آپ جیسے بندہ کہتا ہے نا استخارہ کرتے ہیں, کہ میں نے استخارہ تو نہیں کیا, لیکن بس میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں بہتری ہے تو ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی صحیح. اور کہنے کی میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے, کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح آپ دوسری شادی کر لیں اور آپ کے گھر میں اولاد ہو تو ٹھیک ہے آپ کر لیجئے. تو کہنے لگی خیر میں نے اجازت دے دی. ہسبینڈ بھی کوئی میرے کتنی اتنا خوش نہیں تھے بہرحال, لیکن وہی بات کہ ایک سوشل پریشر تھا ان کے اوپر بھی, اور وہ بھی کافی عرصے سے اس کو برداشت کر رہے تھے. تو کہتی ہیں اس کے بعد میں نے جناب اجازت دے دی شوہر کو. تو کہتی ہیں بس جی پھر میرے سسرال والوں نے نا دوسری لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی کہ بس کسی طرح ہمیں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی مل جائے اور ہم دوسری شادی کر دیں. اور بہرحال ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکی ملنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. اور کہنے لگی پھر خیر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا. تو کہتی ہیں اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے امید لگائی, اور کہنے لگی میں جب حیران رہ گئی کہ میری طبیعت تھوڑی بہت, ظاہر ہے عورت میں چینجز آتی ہیں, اسے پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کچھ چینج آ رہا ہے. تو کہنے لگی میں ڈاکٹر کے پاس گئی, اور ڈاکٹر نے چیک کیا, اور ڈاکٹر نے بتایا کہ جی آپ نے تو کنسیو کیے ہوئے. کہتی ہیں آپ یقین کریں کہ میں اس وقت اتنی اللہ کی شکر گزار تو ہوئی, کہتی میں تو رونے لگ گئی وہیں پہ, اور میرے ہسبینڈ بھی رونے لگ گئے, اور ہم دونوں گھر آئے. اور کہنے لگی ہم نے آ کے فوراً گھر والوں کو نہیں بتایا, اور ہم نے کہا نہیں ایک دم سے نہیں بتانا, تو تھوڑا سا ٹائم موڑ لیتے, کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی آپ تقریباً جو ہے نا 15 دن 20 دن کے بعد آ کے دوبارہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرائیں, اور پھر میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں گی. ظاہر ہے اسٹارٹ میں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویک پریگنینسی ہوتی ہے اور بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی. تو کہنے لگی میں نے تقریباً 20 دن کے بعد دوبارہ سے جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کیا, ڈاکٹر نے کنفرم کیا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی پریگنینسی ہے. لیکن ایک چیز ابھی آگے جا کے آپ کو اور بتاتی ہوں, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اور دیکھیں اللہ پہ یقین ہونا, تو آپ یقین کے ساتھ, میں کہتی ہوں صرف اللہ اکبر بھی کہتے ہیں, آپ کے دل سے صرف اللہ نکل جائے نا یقین سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے, آپ کے سارے کام ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگی بہرحال ہم نے اس کے بعد گھر میں آ کے بتا دیا. تو ظاہر ہے گھر والے کہتی ہیں بہت خوش ہوئے, میرے گھر والے بھی, میرے ہسبینڈ کے گھر والے بھی, اور بہت اس طرح سے. کہنے لگی پھر نیکسٹ منتھ جب میں گئی ہوں نا, تو کہتی ہیں آپ یقین کریں میرے لیے اتنی عجیب کیا کہہ لیں گے خوشی کی اتنی بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ٹوئنز کنسیو کیے ہیں. کہتی میں آپ یقین کریں کہ میں اس وقت بس ایسا تھا کہ مجھے اگر کوئی ہاتھ لگاتا تو میں نیچے گر جاتی. کہتی ہیں اس خوشی کا یہ عالم تھا میری. تو کہتی ہیں بس اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انہیں بیٹا بھی دے دیا اور بیٹی بھی دے دی. تو کہتی ہیں بس میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سے کہتی ہیں کوئی بھی پوچھتا ہے یہ کہتا ہے تو میں یہی بتاتی ہوں کہ بس یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے. اور کہتی ہیں وہ دن, آج کا دن میں نے استغفار کو نہیں چھوڑا. اور کون سا استغفار پڑھا تھا وہ بھی میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو.
اور کہتی ہیں کہ میں نے استغفار پڑھا تھا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو الیہ. اگر اس میں کوئی میرے سے زیر زبر پیش کی مسٹیک ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کوئی میری تصحیح کرنا چاہے تو کر دیجیے گا. تو کہنے لگی میں نے یہ پڑھا تھا, اور کہتی بس, اور وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ کہتی ہیں میں خوش ہوں, بچے ماشاء اللہ ان کے بڑے ہیں. اور کہنے کی میں تو کہتی میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. تو کہتی ہے میں نے استغفار کو نہیں چھوڑا, اور کہتی ہیں اب تو مطلب وہ سٹیج ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا بس میرے دل سے خود بخود استغفر اللہ نکلتا رہتا ہے. تو استغفر اللہ سب سے چھوٹا استغفار ہے, آپ لوگ اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی میری بہن کی سٹوری جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ شیئر کر دیجیے گا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو بھی یہ سن رہے ہوں گے انہیں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہے, بڑے سے بڑا مسئلہ ہے. آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا مسئلہ حل کرنے والا ہے. اللہ کے آگے اپنی عرضی لے کے جائیں کہ یا اللہ پاک تیری طرف سے ہی میرے پر پریشانی آئی ہے, تو ہی اس پریشانی سے مجھے نکالنے والا ہے, تو ہی میرے لیے بہتر راستہ نکالنے والا ہے, تو مجھے بہترین راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھا راستہ دکھا. آپ سیدھا راستہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں اللہ سے رجوع کریں گے سب سے پہلا سیدھا راستہ پہ تو آپ وہیں چلے گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالے گا, آپ کو وسائل دکھائے گا, آپ کو وہ راستے دکھائے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو وہاں سے. اور استغفار کے لیے تو یہ ہے کہ رزق کی فراوانی ہوگی استغفار سے, اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا, آپ کو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ جن کے باغات عطا کرے گا, کھیتیاں عطا کرے گا, تو وہ اس کی شان تو بہت بڑی ہے, وہ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تو دینے پہ آئے تو آپ کے لیے تو خزانوں کے منہ کھل سکتے ہیں, لیکن بس آپ نے شکر گزار رہنا اللہ تعالیٰ کا, ناشکری نہ کریں کبھی بھی, شکر گزار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو دے رہا ہے نا اس میں سے آپ اس کی مخلوق کے لیے نکالتے جائیں. آپ دینے والا ہاتھ رکھیں, یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار دے گا. آپ جب دینا شروع ہوں گے نا تو آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا. یہ قانون فطرت ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کی وہ چیز اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو دینا شروع کریں, خوشیاں دیں گے, خوشیاں بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے گا. کسی کو تنگ کریں گے نا, میں کہتی ہوں جو انسان کسی کے لیے برا سوچے گا اس کے ساتھ خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کس سے حسد کریں گے, لوگ آپ سے حسد کرنا شروع ہو جائیں گے. تو چلیں جی آج کی ویڈیو کو اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو بھی اسی طرح پسند آئے گی جیسے آپ میری استغفار سیریز کی تمام ویڈیوز پسند کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.